أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء. قد نرى ہم دیکھتے ہیں، تقلبا بار بار پھرنا، واجہ کا آپ کا منہ، فی السماء آسمان کی طرف. قد نرى تقلب وجهك فی السماء ہم دیکھتے ہیں بار بار پھرنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ تو ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو، قبلتاً اس قبلے کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ پس آپ پھیر لیں، وجہ کا اپنا منہ، اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام شطر امین طرف، مسجد الحرام مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف. وَحَیْثُ مَا کُنتُم اور جہاں کہیں بھی تم ہو، فَوَلُّوا سو پھیر لیا کرو، وجوہکم اپنے منہ، شطرہ اسی طرف. وَإِنَّ اور بے شک، الذین وہ لوگ جنہیں اوتوا الکتاب کتاب دی گئی ہے، لَیَعْلَمُونَ وہ ضرور جانتے ہیں، انہ یہ کہ الحق یہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے. وما اور نہیں، وما اللہ اور نہیں ہے اللہ بغافل بے خبر یا اما اس سے، یا ملون جو وہ کرتے ہیں، اور اللہ نہیں ہے غافل یا بے خبر اس سے جو یہ عمل کرتے ہیں. قد نرى تقلبا بے شک ہم دیکھ رہے ہیں، وجہک فی السماء بار بار اٹھنا آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس البتہ ہم ضرور پھیر دیں گے آپ کو اس قبلہ کی طرف، ترضاہا جسے آپ پسند کرتے ہیں. فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ تو پھیر لیجئے اپنا رخ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف. وَحَیْثُ مَا کُنتُم فَوَلُّوا وُجُوہَکُمْ شَطْرَہُ وَحَیْثُ مَا کُنتُم جہاں بھی تم لوگ ہو، فَوَلُّوا وُجُوہَکُمْ شَطْرَہُ تو پھیر لے اپنے چہروں کو اسی طرف. وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ جانتے ہیں کہ بے شک وہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ اور نہیں ہے اللہ بے خبر اس سے جو یہ کر رہے ہیں. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144 کا مطالعہ کیا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے، یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، لو
ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیرے دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو، مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو۔ یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے، یعنی جو نافرمانیاں یہ کر رہے ہیں اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے، اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہمیں حساب کے دن ان سب چیزوں کا علم رکھتے ہوں گے تو وہ پھر ان کی نافرمانیوں کا اور ان کی شرارتوں کا ان سے حساب لیں گے۔ ڈاکٹر اسرار احمد اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اس آیت میں تحویل قبلہ کا حکم ہی دیا گیا ہے، یعنی پہلے مسجد حرام کی طرف مسلمان جو ہے وہ قبلہ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں مسجد حرام ہی تھا، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں اور اس کے بعد فلسطین کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ قبلہ جو ہے وہ واپس خانہ کعبہ کی طرف پھیر دیا جائے۔ تو ڈاکٹر اسحاق احمد صاحب کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ اصل قبلہ ابراہیمی علیہ السلام بیت اللہ ہی تھا، بیت المقدس تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 1000 سال بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، جسے ہیکل سلیمانی سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس سے مراد جہاں بیت اللہ کا اس امت کے لیے قبلہ ہونا ہے، یعنی بنی اسرائیل کے لیے، اس بات کا اور امت محمدیہ کے لیے بھی اب اس بات کا حق ہونا اور اللہ کی طرف سے ہونا یہود پر واضح تھا، اور اس کے اشارات و قرائن تورات میں موجود تھے، لیکن یہود اپنے حسد اور اناد کا سبب اس حقیقت کو بھی دوسرے بہت سے حقائق کی طرح جانتے بوجھتے چھپاتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ مسلمانوں کا قبلہ اول، اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہیکل سلیمانی تعمیر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یہود اپنی پرانی آسمانی کتابوں کے علم کے باعث اس چیز سے واقف تھے، لیکن اپنے بغض، حسد اور اناد کی وجہ سے جانتے بوجھتے اس طرح کے حقائق کو ان کے علماء عوام سے چھپاتے تھے۔ یہ جو فرمایا ہوا ہے سما کنتم فولوا وجوہکم شطرا، اب جہاں گئی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو، یہ وہ اصل حکم ہے جو تحویل قبلہ کے بارے میں دیا گیا، یعنی قبلہ تبدیل کرنے کے بارے میں یہ ہے وہ حکم۔ اور یہ حکم کب نازل ہوا؟ یہ حکم قبلہ بدلنے کا یہ حکم نماز کی حالت میں نازل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مسجد میں مدینہ شریف میں ظہر کی نماز باجماعت ادا فرما رہے تھے، 2 رکعت، اس وقت چونکہ بیت المقدس ہی قبلہ تھا تو 2 رکعت بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ چکے تھے کہ یہ حکم نازل ہوا۔ تو نماز ہی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کعبہ کی طرف منہ پھیر لیا اور باقی 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف منہ کر کے پوری کی۔ مدینہ منورہ میں یہ مسجد اب بھی موجود ہے، اور اس مسجد کو مسجد قبلتین کہتے ہیں، اور اس میں وہ نشان بنا ہوا ہے کہ بیت المقدس اور خانہ کعبہ دونوں بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں تھے، اور نماز با جماعت میں قبلہ تبدیل کرنے میں لامحالہ امام کو چل کر مقتدیوں کے پیچھے آنا پڑا، اور مقتدیوں کو صرف رخ ہی بدلنا پڑا اور اپنی صفیں دوبارہ درست کرنی پڑی۔ مدینہ کے اطراف اور مدینہ میں اس کے بعد اس کی عام منادی کرا دی گئی۔ برا بن عازب کہتے ہیں کہ ایک جگہ منادی کی آواز اس حالت میں پہنچی کہ لوگ رکوع میں تھے، حکم سنتے ہی
سب کے سب اسی حالت میں کعبے کی طرف مڑ گئے۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ بنی سلمہ میں یہ اطلاع دوسرے روز صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ لوگ ایک رکعت پڑھ چکے تھے کہ ان کے کانوں میں آواز پڑی، خبردار رہو، قبلہ بدل کر کعبے کی طرف کر دیا گیا ہے۔ سنتے ہی پوری جماعت نے اپنا رخ بدل دیا۔ یہ تھا وہ روح حکم ماننے کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب میں پیدا کی۔ کاش یہ روح آج ہمارے امت مسلمہ کے اندر بھی پیدا ہو جائے تو پھر ہم بھی اسی طرح کامیاب ہوں جس طرح کے اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہوئے ہیں۔ اور تحویل قبلہ کا سید مودودی لکھتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا حکم آنے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے منتظر تھے۔ اس آیت سے یہ محسوس ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ محسوس فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کی امامت کا دور ختم ہو چکا ہے اور اس کے ساتھ بیت المقدس کی مرکزیت بھی رخصت ہوئی ہے۔ اب اصل مرکز ابراہیمی خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ مسجد حرام کا مطلب ہی حرمت والی اور عزت والی مسجد ہے، اور یہ چیز مسلم امہ کی مرکزیت قائم رکھتی ہے۔ آج بھی حج کے موقع پر سب لوگ وہاں اکٹھا ہوتے ہیں، تمام مسلمان اسی طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور تمام مسلمان اس سے یہ بھی نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ اس مرکز سے جو ہدایت پھوٹ کر نکلی ہے تمام مسلم امہ کو اسی مرکز ہدایت کی طرف لوٹنا ہے، اور جدھر بھی وہ ہوں گے، جس وقت بھی وہ ہوں گے، وہ اسی طرف منہ کریں گے، اور اپنے اعمال میں بھی اور ہدایت کے لیے بھی اسی طرف سے رہنمائی ملے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے، دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔